تھینک یو سو مچ علی رضا صاحب, تھینک یو. یہ علی رضا صاحب نے میرے خیال شروع میں نہیں دیکھا, میں نے یہی بات کی تھی کہ بڑھتے کیوں جا رہا ہے. ریشو طلاق کا اس لیے بڑھ رہا ہے کہ ہماری قوت برداشت ختم ہو رہی ہے. معاشرے میں جو اس وقت پوزیشن ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ ہم ذہنی طور پہ بیمار ہوتے چلے جا رہے ہیں, غصہ ہم میں بڑھتا چلا جا رہا ہے, ہماری قوت برداشت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے, اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم بہت بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں. اس بنیاد کے اوپر ہوتا ہے, اور ٹالرنس بالکل نہیں ہے. ہم یہاں سے کسی نے کچھ کہا اور اس بات کو ہم نے مان لیا بغیر تحقیق کے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو ہم دشمن سمجھنے لگتے ہیں. یا ایک عورت آپ بیاہ کر لے کر آئیں تو نیچرلی اس کی بھی سنیں, گھر والوں کی بھی سنیں, بہتر فیصلہ آپ خود کریں کیونکہ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے, سوچ کے کریں, اور ایسا کوئی کام نہیں کریں کہ آپ اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ آپ اتنے ارمانوں سے بیاہ کر لاکھوں روپے خرچ کر کے آپ شادی کر لے کر لاتے ہیں, اس لیے تو نہیں آتا کہ دوسرے مہینے میں طلاق دے دیں یا کیا کر دیں کیا. تو یہ جو ریشو جو بڑھ رہا ہے وہ سب سے بڑی اس کی وجہ ہے دین سے دوری آپ کی, اور اس کے بعد آپ کا جو حوصلہ ہے وہ آپ ہار بیٹھیں, صبر آپ کا ختم ہو گیا, قوت برداشت آپ کی ختم ہو گئی ہے. اس وقت جو معاشرے کی پوزیشن ہے نا وہ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ذہنی طور پہ لوگ بہت بیمار ہیں, فرسٹریٹڈ آپ کہہ لیں, یا ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ڈپریسڈ ہیں بہت زیادہ. ایک تو معاشی حالات ایسے چل رہے ہیں کہ مہنگائی نے ان کو مارا ہوا ہے, اور اس کے بعد جو سب سے بڑا ہوتا ہے معاشی مسئلہ بھی ہوتا ہے گھروں میں طلاق کے اندر. یہ ہوتا ہے کہ آج کل جو ہے کمپٹیشن کا دور ہے. پہلے تو صبر کا دور تھا نا کہ آپ کے گھر میں جو چیز ہے آپ اس پہ قناعت اور صبر کرتے تھے. اب آپ کمپٹیشن میں ہیں, مقابلے کی فضا میں ہیں. سامنے والے گھر میں ٹی وی ہے تو میرے گھر میں کیوں نہیں ہے, یا سامنے والے گھر میں یہ آسائشیں ہیں, یا اس کے پاس وہ گاڑی ہے تو میرے پاس. اور یہ میرے خیال سے خواتین میں زیادہ آ رہا ہے. خواتین مردوں میں بھی ہے, ایسا نہیں ہے کہ خواتین کو آپ سارا الزام دے دیں, خواتین میں ہے, مطلب کہہ سکتی ہیں آپ کہ وہ موٹیویٹ کرتی ہیں. اب ایک دفعہ اگر آپ کے پاس ایسے پیسے آنا شروع ہو جائیں کہ وہ صحیح نہ ہو, یا حرام کی دولت آپ کہہ لیں کہ وہ آنا شروع ہو جائے اور آپ کو آسائشیں مل لیں, تو آپ شوہر سے یہ سوال نہیں کرتے کہ پیسے آپ کہاں سے لے کے آ رہے ہیں. آپ کی نوکری تو ہے 20,000 روپے کی, اور آپ یہ 1 لاکھ روپے مہینہ کہاں سے لا رہے ہیں. کبھی کسی عورت نے, کسی ماں نے یہ سوال کیا اپنے بیٹے سے یا اپنے شوہر سے؟ مگر ان آسائشوں میں گم ہونے کے بعد پھر آدمی کو احساس نہیں رہتا, اور پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کی انکم وہ بند ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو پھر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پہلے آپ دیتے تھے اب نہیں دیتے آپ, یہ صورتحال بن جاتی. تو قناعت میں یہ ہے کہ آپ اپنی چادر دیکھ کے پیر پھیلائیں. آپ کو پتہ ہے کہ میرے میاں کی تنخواہ 20,000 ہے, 30,000 ہے یا 10,000 ہے, اسی میں اپنا لیول لیں. کمپٹیشن میں کبھی نہیں سوچیں. دیکھیں اپنے سے نیچے دیکھ کے آپ یہ سوچیں کہ آپ سے کمتر حیثیت میں جو لوگ ہیں آپ ان سے بہتر ہیں. تو یو آر بیٹر دین ملینس. مطلب آپ ایتھوپیا میں نہیں ہے کہ جہاں قحط میں ہو, جہاں آپ کو کھانا نہیں مل رہا ہو, یا آپ زلزلہ زدگان میں شامل نہیں ہیں, یا آپ سیلاب زدگان میں شامل نہیں ہیں. آپ اپنے ملک میں, شہر میں بیٹھے ہیں جہاں پہ اتنی آسائشیں ہیں, اور آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا اس پہ قناعت اور صبر کریں اور آگے کے لیے کوشش کریں. ٹھیک ہے, اللہ نے یہ کالر بھی ہیں, کالر کو لے لیتے ہیں پھر مزید آگے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کراچی سے ڈاکٹر انور ظہیر بات کر رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ دیکھیں جی, ایک آج چونکہ آپ بات کر رہے ہیں ڈیورس ریٹ کے اوپر کہ اس کا انسیڈنس اتنا کیوں ہائی ہے, ایک چیز تو آپ یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں سوسائٹی کے اندر بالکل ایک چینج ہے اب, اور ٹالرنس تھریشولڈ تو ہے ہی نہیں. ایک بات. دوسرے نمبر پر چیز یہ کہ جو دو فیملیز ملتی ہیں ان کے درمیان مینٹل کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی. تیسرے نمبر جو لڑکا اور لڑکی جس کی شادی ہو رہی ہے اس کے درمیان بھی مینٹل کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی. ہمارے ہاں شادی کو جو ہے وہ ایک بہت زیادہ اس سب کانٹیننٹ کے اندر انڈو پاک میں بہت جلدی اور بہت ضروری قرار دے دیا گیا ہے. دیکھیے جب تک کہ آپ کی سوشل اکنامک کنڈیشن اچھی اور کمفرٹیبل نہیں ہوگی, یو کانٹ تھنک ٹو گو فار دا فیملی لائف. ایک چیز. دوسرے نمبر پر چیز یہ کہ شادی کوئی گلیمر نہیں ہے جو کہ 3 گھنٹے کی فلم کی طرح ختم ہو جائے. یہ ایک پیکج ہے جو کہ آپ کو 25 ایئرس یا اس سے بھی زیادہ, کیونکہ جب تک آپ ایک فیملی کو, جب آپ ایک شادی کر لیتے ہیں تو آپ کے آف اسپرنگس جب تک وہ ایک اچھی کمفرٹیبل پوزیشن میں نہیں آتے تو اس وقت تک آپ کو تمام چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے, اور یہ ایک دن کا نہیں. اب ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے ٹی وی کے اوپر ایک فلم چل رہی ہے یا ایک سوپ اور اس کی طریقے سے یہ ختم ہو جائے گا. یہ بالکل غلط ہے. جہاں تک رہا کہ یہ جو ہمارے ہاں ڈیورس ریٹ, اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کے درمیان اتنی ہم آہنگی ہی نہیں ہو پاتی, اور اس کے لیے انہیں پیسج دینا چاہیے دونوں کو. کم سے کم 6 months 1 سال لگ جاتا ہے جب وہ ایک دوسرے کو سمجھ پاتے ہیں, اور جو شروع میں میٹنگز ہوتی ہیں وہ تو بالکل ایک گلیمر کی طرح ہوتی ہیں. فیملی کو دینا چاہیے ٹائم. ڈاکٹر صاحب اگر فیملی ان کو ٹائم دے گی تو ہوگا نا. اس 1 سال میں اگر ماں اس کو کچھ پمپنگ کر رہی ہے, ادھر سے ساس اس کو بیٹی کو پمپنگ کر رہی ہے, تو ان بیچاروں کو ٹائم تو ملتا نہیں ہے نا. بالکل.
اب ایک چیز یہ کہ ہمارے ہاں جو مورد الزام ٹھہرا دیا جاتا ہے وہ عموماً کہا جاتا ہے کہ لڑکے کو، میرا خیال لڑکے سے زیادہ جو مورد الزام ٹھہرانا ہوتا ہے میرا خیال جو ہے وہ ہمارے ہاں جو لڑکی کے پیرنٹس ہیں اور جو لڑکی کے گھر والے ہیں وہ اس کو اتنا زیادہ پش کرتے ہیں اور اتنا زیادہ اسکویز کرتے ہیں. لڑکے کے گھر والے بھی ہوتے ہیں، دونوں ہی طرف سے، آپ دونوں ہی طرف سے ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ دیکھیں اگر ہمیں ایک اچھا سوسائٹی کو تشکیل دینا ہے تو ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہوگا. اور برداشت کیسے ہوگا؟ اس کے اندر آپ ایک دوسرے کو سمجھیں. 24 گھنٹے ہوتے ہیں دن کے اندر، اس کی جب تک آپ پہلے دن سے پروگرام چیک آؤٹ نہیں کریں گے کہ ہمیں کس طریقے سے اپنے، کیونکہ ایک ہفتے کے بعد تو شادی کے یقینی بات ہے لڑکے کو اپنی ڈیوٹی پہ بھی جانا ہوگا اور اگر لڑکی بھی ورکنگ کلاس ہے تو اس کو بھی جانا ہوگا. ایک ہفتے کے بعد جو ہے ایک چینج آنا شروع ہو جائے گا. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ نہ کوئی اٹھنے کا وقت ہوتا ہے، نہ کوئی آپ کے ڈائنگ کا وقت ہے، 12 بجے اٹھ رہے ہیں سو کے، تو اس میں زندگی نہیں ہوتی بلکہ وہیں سے پرابلمس اور پینک کریٹ ہوتا ہے. بس ہم نے خود ہی اپنے حالات کو خراب بنایا ہوا ہے، مجھے یہ لگتا ہے. بالکل. اور وہ پھر آخر میں جو ہے وہ ڈیورس کے اوپر اور پھر ساری پرابلمس ہوتی ہیں. تو کوشش کرنا چاہیے کہ ایک اچھا فوکس کریں اور آہستہ سے کمفرٹیبل طریقے سے دونوں فیملیز اور لڑکا لڑکی آگے بڑھے. تو میرا خیال انسیڈنس جو آج ڈیورس ریٹ کا بہت زیادہ ہائی ہے وہ میرا خیال کم ہوتا ہوا نظر. چلیے تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو. جی وہ ڈاکٹر صاحب نے وہ باتیں ریپیٹ کی جو میں آپ سے کر رہا تھا. صورتحال یہ ہے کہ جیسے وہ ٹالرنس کی بات کریں یا سوشو اکنامک کی بات کریں، نیچرلی اکنامیکل کنڈیشن تو بیس آج کل ہے ہی جو صورتحال بن رہی ہے، مگر ہم یہ دیکھیں گے کہ دونوں فیملیز کے جو کمپیٹیبلٹی کی بھی انہوں نے بات کی. پہلے جو شادیاں ہوتی تھیں وہ ایسے ہوتی تھیں ارینج میرجز کی، لڑکی کو دیکھتے بھی نہیں تھے اور شادی کر لیتے تھے. آپ یہ دیکھیں اور وہ شادیاں 50-50 سال چلتی رہیں اور ابھی بھی چل رہی ہیں. جی ہاں. آج کے دور میں تو بہت ہم ایڈوانس ہو گئے اور اپنے آپ کو اتنا ٹائم انہیں دے دیا کہ ہم لڑکے کو دکھا بھی دیتے ہیں کہ یہ لڑکی ہے، لڑکی کو دکھا دیتے ہیں یہ لڑکا ہے. بعض گھروں میں میٹنگ بھی کرا دیتے ہیں کہ آپ بیٹھ کے بات کر لیں یا تھوڑا، اور اس کے بعد پھر اگر کوئی ہماری انگیجمنٹ ہو جاتی ہے یا بات چیت ہو جاتی ہے تو موبائل فون اور انٹرنیٹ نے اتنی آسانی کر دی ہے کہ وہ 6 مہینے میں انڈرسٹینڈنگ اپنی کرتے ہیں، مگر اس کے نقصانات بھی ہیں. ان 6 مہینے میں وہ لڑائی جھگڑا بھی کر لیتے ہیں. میں نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں کہ نکاح ہو گیا اور 6 مہینے کے بعد رخصتی نہیں ہوئی ہے، 6 مہینے کے بعد اس موبائل اور انٹرنیٹ نے طلاق کرا دی. کیا ہوا جی؟ مینٹل کمپیٹیبلٹی نہیں ہے. مطلب یہ کہاں سے ہو کہ پہلے نہیں سوچا تھا، بعد کی بات ہے. تو اب یہ ہے کہ نکاح ہونے کے بعد اگر رخصتی آپ نہیں کر رہے ہیں اور وہ انٹریکشن لڑکے لڑکی کا بہت زیادہ ہے تو پھر یہ ہے کہ ایکسپیکٹیشن شروع ہو جاتی ہے. جہاں ایکسپیکٹیشن شروع ہو گئی وہاں جھگڑا شروع ہو جائے گا. اسی طرح ہے نا کہ جب وہ رخصت ہو کر آگے آپ سمجھ لیں نکاح کر دیا اور انٹرنیٹ پہ اور موبائل پہ بات کر رہی ہے تو وہ 80% رخصت ہو گئی. جی ہاں، یا ساتھ جا رہے ہیں تو وہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ جھگڑا کہیں نہ کہیں اسٹارٹ ہو گیا. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ رخصتی کر لیں اور انڈرسٹینڈنگ ان کو دیں کہ ایک دوسرے کے سامنے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ رہیں تو وہ ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو ٹائم دے سکتے ہیں. مگر اگر آپ صرف موبائل پر انٹرنیٹ پہ چاہیں کہ وہ انٹریکشن رکھے اور ان کی بات چیت رہے تو یقیناً پھر فساد کوئی نہ کوئی آخر میں ہوگا یا کوئی کرا دے گا. صحیح. ہاں، یہ کوئی کرا دینا والا بھی ایک چیز ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن مجھے بتائیں روشن الدین صاحب کہ کیا ایج ہے ہمارے لاء میں شادی کی، لڑکی کی اور لڑکے کی کیا ایج ہے جس میں پراپر شادی ہو جانی چاہیے؟ ایج تو مطلب جب آپ بالغ ہو جاتے ہیں تو شادی کر سکتے ہیں، مگر یہ کہ جیسے ابھی ایک ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک بات کی، لڑکے کو یہ چاہیے کہ جب وہ ایک تو تعلیم اس کی مکمل ہو، اگر تعلیم نہیں حاصل کر رہا ہے تو کم سے کم اگر جو ہمارے یہاں ایجوکیشن کا ریٹ ذرا لو ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ اس کی تنخواہ اتنی ہو کہ وہ 2-3 لوگوں کو سپورٹ کر سکتا ہے. جیسے اگر وہ فیملی میں ماں باپ اور بیٹا ہی ہے، خالی چھوٹی فیملی ہے تو باپ اگر کام کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، وہ پارٹنرشپ میں 1-2 کر سکتے ہیں، اور باپ بھی کام نہیں کر رہے ہیں تو لڑکا اتنے پیسے کماتا ہو کہ وہ ایک لڑکی کو جو لے کر آ رہا ہے اس کا کھانا کپڑا اس کو بھاری نہ پڑے. کیونکہ قرض لے کے اتنی شادی نہ کریں اور نہ اس میں اتنی عیاشی کرے شادی میں کہ بڑے ڈنر آپ کریں، بڑی رسمیں آپ کریں اور بعد میں پھر وہ قرض نمٹاتے رہیں. ہوتا کیا ہے جی، قرض لے کے ہم مہندی کر دیتے ہیں، قرض لے کے مائیوں کر دیتے ہیں، شادی کر کے آتے ہیں، پتہ چلا کہ ارلی پریگننسی ہو گئی اور اس کے بعد اس کا خرچہ آ گیا اور اس کے بعد وہ قرضہ بھی واپس کر رہے ہیں. ان دا مین ٹائم سال گزرتا نہیں، لڑکا بلڈ پریشر کا شکار ہو جاتا ہے. اس پہ پریشر اتنا آ جاتا ہے کہ اس کو قرض بھی واپس کرنا ہے، بیوی کو بھی سنبھالنا ہے، ماں کی بھی ڈیمانڈ ہے، باپ کے بھی ہے، گھر کا بھی ہے، آفس کا بھی ہے، تو وہ اتنا پریشرائز ہو جاتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں نا چڑچڑاپن، تو وہ اس پریشر میں ہی تو آتا ہے، پھر تو فساد شروع ہوتا ہے. تو آپ کوشش یہ کریں کہ شادی کے دوران بھی
اپنی بساط کے مطابق اپنی حیثیت کے مطابق رسموں کو رکھیں اور رسمیں کٹ ڈاؤن کر دیں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو. لیکن یہ تو پھر لڑکے والوں کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ دیکھیں وہ بھی اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا بتانے کی کوشش کرتے ہیں. لڑکا اپنے آپ کو بتاتا ہے کہ جی میں دونوں طرف کا ہے, میں یہ چیز ہوں اور میں یہ چیز ہوں, میں تمہیں آسمان سے تارے لا کے دے دوں گا اور یوں کر دوں گا. اب یہ کالر ہے, کالر کو لے لیتے ہیں پھر مزید بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی صبح بخیر. صبح بخیر. کون بات کر رہی ہیں؟ مسز امین. جی مسز امین, کیسی ہیں آپ؟ جی بالکل خیریت. کہاں غائب ہیں آپ؟ جی ہاں, لائٹ نہیں ہوتی کبھی, کیا پریشانی. ارے آپ تو بغیر لائٹ کے فون کرتی تھی بھائی. ہاں پہلے تو کر لیتی تھی مگر. اچھا چلیں, کیا بات کریں گی؟ روشن ضمیر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ. نہیں میں ان کی گفتگو سن رہی ہوں, وہ بالکل جو کہہ رہے ہیں نا وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ہے نا. کہ جو اتنی وہ لاپرواہی ہوتی ہے نا کہ قرضہ لینا, قرضہ لے لے کے انسان آخر قرضے کی وجہ سے ان کا بہت برے حال ہو جاتے ہیں. قرضے جی ہاں بالکل بالکل بہت برے حال ہوتے ہیں, اور پھر قرض کو بھرنا بھر بھر کے سوچ کے وہ پریشان ہو جاتے ہیں. جی آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ روشن ضمیر صاحب سے؟ کوئی سوال آپ کا؟ نہیں میرا کوئی سوال نہیں, بلکہ آپ کی طرف سے کوئی سوال ہے, مگر مجھے کوئی سوال نہیں ہے کیونکہ میں ان کی بات سے اتفاق کرتی ہوں. آپ ان کی بات سے اتفاق کر رہی ہیں, چلیے بہت بہت شکریہ آپ کا. اور آپ کی طرف سے کوئی سوال نہیں ہے؟ آج میری طرف سے سوال ہے نا. مجھے بتائیے انگلینڈ کا قومی پھول کون سا ہے؟ چمبیلی. چمبیلی؟ آپ نے کوئی آپشن نہیں دیا. میں آپشن تو میں دیتی نہیں ہوں, اتنے آسان سوال ہوتے ہیں, اس میں آپشنز بھی دوں, پھر سعید غنی کا گفٹ بھی دوں. ہاں میں نے کہا دو چیزیں دوں, آپشنز بھی دوں, سعید غنی کا گفٹ بھی دوں. ایک چیز لیجیے آپ لوگ. اچھا ایک چیز لے, دو چیز نہ لے. جی بتائیے. سر اتنا مت سوچیے, کل کے سوال کا جواب دے دیجیے گا. میں نے کہا کل جو سوال کریں گے اس کے سوال کا جواب دے دیجیے گا. اچھا ابھی آپ کا تو کوکنگ کا بھی ابھی شو ہونے والا ہے نا؟ بالکل, وہ ہمارا مارننگ شو کا ہی سیگمنٹ ہے, اب آپ اس پہ بھی کال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تھینک یو. سن فلاور میں نے کہا جی, سن فلاور. جی چلیں ٹھیک ہے جی, اوکے جی, تھینک یو سو مچ مسز امین, اللہ حافظ. اس میں جی میں تھوڑا سا یہ سجیسٹ کروں گا لوگوں کو کہ طلاق دینے سے پہلے قرآن کریم میں جو طریقہ کار دیے ہوئے ان کو بھی اپنائے جائیں. ٹھیک ہے. جیسے دو لوگ لڑکی کی طرف سے, دو لوگ لڑکے کی طرف سے بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں, کہ وہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان کو مسئلہ کیا ہے, اور اس میں ریکنسلیشن کرائیں. ان کی کوئی آپس میں بات چیت یا وہ معافی تلافی کرتے ہیں آپس میں, وہ کر کے اس مسئلے کو حل کریں. ہمیں ڈائریکٹ طلاق میں نہیں جانا چاہیے, مگر وہ ایکسٹریمسٹ اتنا نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم فوراً ہی طلاق میں چلے جائیں. صحیح ہے. ہم اس مسئلے کو حل بھی کرنے کی کوشش کریں اور دوسرے کو کوشچن دیں. مطلب یہ دیکھیں, معاف کرنے کی بھی ایک مطلب آپ میں حوصلہ ہونا چاہیے اور معافی مانگنے کا بھی حوصلہ ہونا چاہیے. معافی مانگنے سے آدمی چھوٹا نہیں ہو جاتا اور معاف کرنے سے بھی کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا. جی ہاں, اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے. بالکل. آپ دن رات گناہوں میں گھرے ہوتے ہیں, اس کے باوجود آپ معافی مانگ رہے ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ معاف کرتا ہے سب سے بڑی. تو آپ اس صفت کو اپنائیں, آپ بھی معاف کریں. آپ کون ہیں, آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ تو ایک انسان ہے, ایک سانس کا رشتہ آپ کے ساتھ ہے. ایک سانس اندر گیا واپس باہر نہیں آیا, آپ مٹی ہو جائیں گے. شام کو لوگ آپ کے چاولوں میں بریانی میں بوٹی تلاش کر رہے ہوں گے, آپ کے گھر والوں سے بوٹی مانگ رہے ہوں گے. تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ اتنے تکبر میں نہ پڑیں کہ آپ کسی کو معاف نہ کریں. آپ بھی معاف کرنے کا حوصلہ رکھیں اور معافی مانگنے کا بھی حوصلہ رکھیں. اس مسئلے کو نمٹانے کی کوشش کریں. ڈائریکٹ طلاق میں نہیں جائیں. ٹھیک ہے کہ یہ ایک حلال عمل ہے, مگر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. غلیظ اس حوالے سے بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے پسند نہیں فرمایا, اور اللہ تعالیٰ کو بھی یہ پسند نہیں ہے کہ آپ فوراً اس رشتے کو توڑ دیں. جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. لباس سے زیادہ قریب تو کوئی چیز نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب ہے آپ اپنا لباس اتار کے پھینک رہے ہیں, تو مطلب یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے کہ آپ طلاق میں فوراً چلے جاتے ہیں. جب آپ کو لباس قرار دے دیا گیا ہے تو آپ اس کی خوشبو کو محسوس کریں, آپ اس کی امپورٹنس کو محسوس کریں, آپ اپنی شرم کو محسوس کریں, آپ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں. اس کو میلا نہ ہونے دیں, اس کو خراب نہ ہونے دیں. مطلب لباس کی تو یہ ذمہ داری ہے نا آپ کی کہ آپ نے لباس پہنا ہوا ہے, اس پہ میں چائے گرا دوں آپ کو اچھا نہیں لگے گا نا. تو اسی طرح کہ آپ کے اس لباس کو جتنا آپ خوبصورت بنا کے رکھیں گے, جتنا صاف بنا کے رکھیں گے, اتنی زندگی آسان ہوگی, اور آپ اس طلاق سے دور رہیں گے یا اس مسئلے سے دور رہیں گے جو آپ کی زندگی میں آ رہا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ اس چیز سے آپ بچنے کی کوشش کریں. بصورت دیگر اگر آپ کو جانا ہی ہے تو کورٹوں میں طریقہ کار ہے کہ اگر لڑکی کو وہ سمجھتی ہے کہ وہ لڑکا طلاق نہیں دے رہا ہے تو وہ خلا میں جا سکتی ہے. اب آسان ہو گیا ہے, 3 مہینے میں خلا ہو جاتا ہے کہ وہ آسانی سے مل جاتا ہے. پہلے جھوٹ سچ لکھنا پڑتا تھا لوگوں کو, اب یہ ہوتا ہے کہ اسٹریٹ اوے آپ کورٹ میں چلے جاتی ہیں,
اور آپ کہتے ہیں مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے، تو وہ عدالت میں مجسٹریٹ جو بھی ہوتے ہیں وہ بلا کے بیان لے کے آپ کو خلا دے دیتے ہیں اگر وہ ضروری سمجھتے ہیں۔ تو نیکسٹ ویک آج ہم طلاق پہ اگر پوری بات کر لیں نا کہ طلاق کیا چیز ہے، کس طرح سے ہوتی ہے نا، کیونکہ اتنا واسٹ ٹاپک ہے یہ۔ صورتحال ہے طلاق اور خلا ایک ہی اس حوالے سے کہ لڑکی مانگے گی تو خلا اور لڑکا دے گا تو طلاق، صحیح ہے۔ تو لڑکی کا جو رائٹ ہے وہ تو خلا ہی مانگنے کا ہے، اور لڑکے کو مطلب جب چاہے وہ آن ڈیمانڈ طلاق دے دے یا اپنی مرضی سے طلاق دے دے، چاہے وہ کورٹ میں جا کے۔ مجھے یہ بتائیے گا روشن ضمیر صاحب کہ لڑکی کے رائٹس کیا ہیں جب وہ شادی ہو کے آتی ہے، تو اس کے رائٹس کیا ہیں؟ کیا وہ رائٹس ہیں جیسے کہ وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ جی آپ کام بھی کریں، آپ یہ سب کچھ بھی کریں بیسکلی، اور کہیں ہم یہ سنتے ہیں کہ اسلام میں یہ ایسا کچھ نہیں ہے، لڑکی کے اپنے رائٹ